دعویٰ یہ ہے جو حضرت علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے رکھا ہے کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان عدلہ شیعہ سے ثابت ہے۔ تو یہ شیعہ مناظر کا شیخ حسن اللہ یاری کا دعویٰ یہ ہے کہ سورۃ حجرات کی 5 آیات کی روشنی میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر مومن نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہے، تو ہمارا تو عقیدہ بالکل ان کا ایمان کا عقیدہ ہے۔ اور ہم اس پروگرام کے آغاز میں ایک ڈسکلیمر بھی نوٹ بھی دینا چاہتے ہیں، وہ یہ نوٹ ہے کہ جو بھی ہمارے معزز قابل احترام حسن اللہ یاری صاحب ہے، اہل تشیع مسلک سے ان کا تعلق ہے، ان کے خیالات سے، ان کے افکار سے متفق ہونا ہمارا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اجازت دیں تو 1 منٹ کے لیے میں کچھ عرض کروں۔ میں سر 2 منٹ دے رہا ہوں آپ کو، 2 منٹ کے لیے آپ بات کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، محترم طارق صاحب نے آج کی اس بحث کا عنوان بھی بتا دیا ہے اور اس کے آداب بھی، اور جو ریکارڈ کے طور پر موجود بھی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتے ہیں تہذیب و اخلاق اور تحقیق کے دائرے میں ہم اپنا موقع پیش کریں گے، اور اس ضمن میں آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم دلائل شرع کی روشنی میں ایمان شیخین کریمین کو ثابت کریں گے، اور اللہ یاری صاحب کا جو موقف ہے اس کا ایک معقول جو جواب ہے، اس کی وضاحت ہے، وہ بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ مناسب سمجھتے ہیں تو شروع کروا دیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو اور پھر اختتام کو بھی پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے موضوع کے ساتھ ساتھ ہم اور موضوعات بھی ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو ہم ان کو بھی پیش کریں گے بتدریج، اگلی نشستیں طے کر کے اس پر بھی ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ، جیسے باغ فدق کا مسئلہ بھی ہے، بنات اربع کا مسئلہ بھی ہے، قاتلان حسین کا مسئلہ بھی ہے، اس طرح کے اور مسائل بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان مسائل پر بھی بات چیت کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ آج کی یہ جو گفتگو ہے، جو آپ نے آداب بیان فرما دیے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ ریکارڈ میں بھی موجود ہیں، تو اس کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کی وائلیشن نہیں کریں گے، آپ سے بڑے اخلاق کے ساتھ اور بڑی تہذیب و تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو خوش کرم رکھے اور سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا۔ جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ بھی 2 منٹ کے لیے کچھ گفتگو کر لیں، ابتدائی مقدمات گفتگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ فی العالمین، روح وارواح العالمین لتراب مقدمہ فداء، واللعن علی اعدائہم من الآن الى یوم الجزاء۔ میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں محترم طارق محمود ایوان صاحب کا، اور عالم جلیل القدر علامہ پیر جمیل احمد صدیقی صاحب کا، اور سب ناظرین کا یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور سب کے خدمت میں آداب اور سلام اور دعا پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ایھا المؤمنون ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارے محترم بھائی ایوان صاحب نے فرمایا اور علامہ صاحب نے بھی تاکید کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی قواعد مناظرہ پر ہم پہلے سے اتفاق موجود ہے، ٹائمنگ، موضوع مناظرہ، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور علامہ صاحب نے وعدہ دیا ہے کہ انشاءاللہ تہذیب اور تحقیق کے دائرے میں رہ کر اپنے مدعا کو وہ بیان کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے اور حق کے سامنے خاضع ہونے اور تسلیم ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی
اتباع اور مقتداؤں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تحقیق اور علم کے دائرے میں رہ کر ہم اپنا مدعا واضحات قرآن و سنت سے ثابت کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر جی علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے 2 منٹ کے لیے اپنے ابتدائی گفتگو کی۔ اب میں باقاعدہ مناظرے کا آغاز کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو میں پہلے جو مدعی ہوتا ہے ایز پر قواعد و ضوابط میں ان کو دعوت خطاب دعوت کلام دیتا ہوں۔ میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ جناب حسن اللہ یاری صاحب، آپ گفتگو فرمائیں، اپنا دعویٰ جو ہے نا وہ پیش کریں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بار بار جماعت مخالفین کے علماء کی خدمت میں یہ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتمام حجت فرمایا ہے، اور شیخین اور پہلے 2 خلیفوں کے متعلق وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں کہ شیعوں کا ادعا اور شیعوں کا براءت بالکل خود قرآن سے اور جماعت مخالفین کے کتب سے ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہی سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات کے پہلے آیات ملاحظہ فرمائیے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ مخالفین نے اپنے صحیح ترین کتب میں نقل کیا ہے کہ بنی تمیم کا وفد سنہ 9 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، تو وہاں پر بغیر کسی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے طلب مشورہ کیا ہو یا ان سے کسی قسم کی مشورہ مانگا ہو، ایک نے حکم دیا کہ امر فلانن، دوسرے نے حکم دیا کہ امر فلانن، اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور اپنی آواز بلند کی۔ تو اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیات نازل فرمائے۔ اب یہ آیات مذمت کے ہیں، تعریف کے نہیں ہیں، اس کی گواہ تاریخ ہے، اس کی گواہ ان کی اپنی کتابیں ہیں۔ ان کے علماء، ان کے مشائخ اپنی کتب میں انہوں نے کبھی اس واقعے کو اور ان آیات کو مناقب ابو بکر عمر میں نقل نہیں کیا۔ ان کے کتب میں آپ دیکھیے، صحائح ستہ دیکھیے، ان کے کتب سیرت دیکھیں، کسی نے بھی مناقب میں اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ سب کو پتہ ہے، عقل سب کا ہے، سامنے ہے کہ یہ کام ہی صحیح نہیں ہے۔ علامہ صاحب ہمیں پہلے یہ بتا دیں کہ کیا جو شیخین نے کیا ہے وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے نہ مشورہ مانگا ہے، نہ ان سے طلب کیا کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا، ایک نے کہا فلان کو امیر بناؤ، دوسرے کہتا ہے کہ فلان کو امیر بناؤ، آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا کام ہے، عمل صالح ہے یا عمل طالح ہے؟ یہ فسق ہے یا طاعت ہے؟ اگر یہ طاعت ہے، عمل صالح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیوں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اور پھر حبط اعمال کا، اور مجھے بتائیں کہ کس تہذیب میں، کس کلچر میں آپ کے سامنے علامہ صاحب، آپ کے 2 شاگرد آ جائیں اور آپ کے مہمان بھی ہوں، ان کے سامنے آپس میں جھگڑا لگ کریں اور اپنی آواز بلند کریں، علامہ صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ ان 2 شاگردوں نے آپ کی توقیر کی ہے یا آپ کی توہین کیا؟ اچھا، ہم سب سے پہلے آئے پہ بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہ کرو۔ اس آیہ کریمہ میں شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سبقت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخین کی سبقت کو اپنے پر سبقت کے مترادف قرار دیا ہے کہ اللہ پہ بھی انہوں نے سبقت حاصل کیا۔ سبقت کیا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورہ مانگا ہی نہیں ہے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلان کو امیر بناؤ، فلان کو امیر بناؤ؟ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، ان کے امیر کا جماعت پاکستان و ہند میں جو احناف رہتے ہیں یہ سب ماتوریدی ہیں۔ ابو منصور ماتوریدی بہت ہی عظیم القدر اور جلیل القدر عالم ہیں، اور یہ سب احناف ماتوریدی کہلاتے ہیں کیونکہ عقیدے میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب تعویلات اہل السنہ، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر جلد نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ وآمرہم، شرح اس طرح کرتے ہیں، ان لا یسبقوا نبیہ بقول ولا عمل حتی یبین اللہ تعالی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام ہے تقدم حاصل کرنا۔ اور دوسرے کتب میں، مفردات راغب وغیرہ سب میں آپ جائیں، ابن قیم نے اپنے تفسیر میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ای لا تقولوا حتی یقول ولا تفعلوا حتی یأمر۔
تقدم کا کیا مطلب ہے؟ حرمت تقدم کا جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ کریں آپ ساکت رہ جائیں، بولے نہیں. اچھا تو میرے محترم ناظرین، تقدم میرے عزیزوں اچھی طرح سے توجہ دو. تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے، اتباع کا عکس ہے. شیخین کو حکم تھا کہ اتباع کریں، توقیر کریں، تعظیم کریں. انہوں نے، اللہ نے شہادت دی کہ انہوں نے اتباع کو ترک کیا، انہوں نے تقدم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتباع کی تعریف میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت کا شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو تقدم کو چھوڑ دیتا ہے، جو اتباع کو چھوڑ دیتا ہے، تقدم حاصل کر لیتا ہے، اس نے اتباع کو ترک کر دی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اگر شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے، اس میں حب اللہ نہیں، ایمان اللہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین. جو تولی کر دے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، اتباع کو چھوڑ دے، تقدم تو تولی سے زیادہ قبیح ہے. اس کے متعلق فرمایا ان اللہ لا يحب الكافرین، یہ اللہ کے مبغوض ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. پھر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه عندهم مکتوبا الذی یجدونه مکتوبا عندهم في التوراۃ والانجیل. جنت کس کے لیے؟ جنت اس کے لیے جو اتباع کرتا ہے، جو تقدم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. شیخ صاحب، اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا. پھر میرے محترم ناظرین، تقدم سوء ادب ہے، تقدم سوء ادب ہے. آپ کے اکابر نے اپنے کتابوں میں شہادت دی ہے. یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 35 میں وَنَهَى عَنِ التَّقَدُّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْقَوْلِ وَسُوءِ الْأَدَبِ. تقدم سوء ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوء ادب کفر ہے، یہ مسلمین کا اجماع ہے، اس مسئلے پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، یا شاتم الصارم المسلول على شاتم الرسول میں ابن تیمیہ کہتے ہیں ومن ذلك انه حرم التقدم بين يديه بالكلام وحرم رفع الصوت فوق صوته وان يجهر له بالكلام. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تقدم. اللہ نے شہادت دی کہ ان دونوں، اگر آپ مجھے بتائیں انہوں نے تقدم حاصل نہیں کی تو اللہ، یہ مناسبت ہی کیا ہے؟ یہ آیت کیوں یہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ تقدم حاصل کی ہے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے. اچھا مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں میرے محترم ناظرین، تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید تقدم علی الرسول سبب اذیت رسول ہے. ایک شخص جو آپ کا تابع ہونا چاہیے وہ آپ پہ تقدم حاصل کرتا ہے، وہ آپ جو آپ نے حکم نہیں دیا، آباد نہیں کی، وہ آگے وہ اپنے آپ کو زیادہ عالم بہتر سمجھتا ہے. یہ سبب اذیت ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں، اب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے. ان کے عذاب مہین میں نے مہیا کیے. اور لعنت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے ابد الآباد کے لیے دور، کبھی رحمت میں نہیں آئیں گے. اور یہ مومن کے لیے ہو ہی نہیں سکتا جو اس کا مرتکب ہے. اور پھر منافقین کے لیے کہا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. منافق وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں. اچھا فرمایا الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله. اس کے ایک آیت کے بعد فرمایا کہ جو نبی کی اذیت کرتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے؟ الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو اذیت کرتا ہے، شیخ صاحب اس کا جواب دے دینا، اللہ سے نزاع کر رہا ہے، اور اللہ سے نزاع کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ آیات، یہ نکات تقدم کے متعلق. اب آتے ہیں دوسرے آیت کے متعلق، جو آیہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بری طرح مذمت کیا. اور اللہ تعالیٰ کے مدح اور مذمت برابر نہیں ہو سکتے. جس کے اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور مذمت بھی کیسے مذمت یہ کہ ان کا اعمال حبط ہو گئے ہیں. میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آواز بلند کیا. یہ بے ادبی ہے، عدم توقیر ہے، عدم احترام ہے، عدم احتشام ہے. آپ مجھے بتائیں مولانا صاحب، آپ کے سامنے آپ کے دو شاگرد آپس میں لڑ پڑتے ہیں مہمانوں کے سامنے، انہوں نے آپ کی عزت کیا، بے احترامی کیا. اب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے احترامی کرتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھا دے بھائی، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سی دین ہے؟
اور بھائی جس کو اللہ جس نبی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس کے نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے نہیں پکارا، ہمیشہ القاب رفیعہ سے اور خصال حمیدہ سے پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ان القاب جس کی اللہ نے تعظیم کی ہے اس کی بے احترامی کرنا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ سب انبیاء ایک جیسے نہیں ہے، اور جو امام انبیاء ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء ہیں، سید انبیاء ہیں، ان کی بے عزتی کرنا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کی بے عزت کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا، دوسرا طعن، سن لیں دوسرے آیت سے، اذیت نبی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اذیت کرتا ہے پیغمبر کو، قرآن نے حکم دیا لعنہم اللہ فی الدنیا وفی الآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ آپ مجھے سمجھائیں کہ کیوں کیسے جو اذیت نبی کرتا ہے وہ ملعون نہیں ہے، کیسے وہ جہنمی نہیں ہے، وہ کیسے مسلمان ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آواز بلند کرنا یہ اذیت نہیں ہے تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کسی کی بے عزتی اور آواز بلند کرنا بالکل اذیت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حبط اعمال کی طرف۔ اللہ نے کہا جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے امام کا کتاب ہے، تاویلات اہل سنہ للامام الماتوریدی، جز نمبر 9، اسی آیت کے ذیل میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم قال بعضهم ان الآیہ نزلت فی ابی بکر وعمر اختلفا فی شیء بحضرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فارتفعت اصواتهم۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں وعندنا لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله والجهر له بالقول وما ذكر من التقدم بين يدي الله بين يدي رسول الله في الأمر والنهي أن يكون خطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعوا أمره ونهيه، إذ لا يحتمل منهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں میرے نزدیک تو یہ کسی صحابی کے سے لائق ہی نہیں ہے، یہ صحابی سے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی سے یہ فعل صادر ہوا، یہ آیا نہیں ہو سکتا صحابہ کے لیے کہ آواز بلند کیا ہو، چیخ مارے ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ فَتَكُونُ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، اوئے کہتا ہے یہ آیت جس کے شان میں نازل ہوا ہے وہ مشرک ہے، وہ اہل النفاق، وہ منافق ہے۔ میں نہیں کہتا یہ، میں رافضی ہوں، میں شیعہ ہوں، فخر سے رافضی ہوں، میں نہیں کہتا۔ آپ کا امام ابو منصور ماتوریدی جس کے آپ عقائد میں مقلد ہیں وہ کہہ رہا ہے۔ اور بھائی جب اس نے کہہ دیا کہ یہ آیا جس کی مذمت اس آیا نے اللہ میں کی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مشرک ہے، وہ ختم ہے، مناظرہ ہی ختم ہے۔ بھائی نتیجے کو پہنچ، جب وہ شاہد من اہلہ، جب اس کے امام نے شہادت دے دی بھائی، اب اس کے امام کو سمجھا دینا کہ یہ تو بخاری تو مجمع علیہ ہے، ان کے ہاں بخاری مجمع علیہ کی کتاب سب کے سب صحیح ہے۔ جب وہ کہہ رہے کہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ رب العالمین، ابو بکر عمر کی وجہ سے آیا کہ مفہوم نہیں بدلتا۔ معاف کیجیے گا۔ پھر ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ذكر هذا ليكونوا ابدا متعذين بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ حاضرین معظمین له في كل وقت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ یا صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ باادب رہیں اور برحذر رہیں، لأن لا يكون منهم في وقت من الأوقات ما يجري مجرى الاستخفاف والتهاون على السهو والغفلة لا فيحبط ذلك أعمالهم، تاکہ کسی شخص سے، کسی بھی صحابی سے بیدار ہوشیار رہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ ان سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو جاری مجرا استخفاف ہے، جاری مجرا توہین ہے اور یہ باعث حبط عمل ہو۔ اچھا، لأن هذا الصنيع برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ يكفر صاحبہ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا يكفر صاحبہ، آپ کا امام کہہ رہا ہے اس آواز بلند کرنے والے کو کافر بنا دیتا ہے، ولا يكون معذورا، اور اس کی کوئی عذر کبھی قبول نہیں ہوگا، توبہ ووبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَإِنْ فَعَلَهُ عَلَى السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ، چاہے اس نے یہ عمل سہو اور غفلت سے بھی کیا ہو،
ٹھیک ہے نا. آپ جتنے عذر لے کے آئے, ابو بکر عمر نے سہو سے کیا تھا, غفلت سے کیا تھا, آپ کے امام نے فتویٰ دے دیا. آپ ثابت کر دیں ابو بکر عمر نے توبہ بھی کیا, آپ کے امام نے فتویٰ دے دیا کہ ایسے شخص کا جو اس فعل کا سے صادر ہوتا ہے وہ اہل نفاق ہے, اہل شرک میں سے, وہ کافر ہے, اس کا توبہ بھی قبول نہیں ہے چاہے اس نے یہ عمل سہو غفلت سے بھی کیا ہو. علامہ صاحب آپ سن رہے ہیں نا, ان کا جواب ذرا دینا. 15 ابھی میرے پاس 15 سیکنڈ ہے. اچھی طرح سن رہا ہوں. اچھی بات ہے, انشاءاللہ آپ جواب دے دینا. یہ شرح مختصر التحاوی فی الفقہ العنفی لأبی بکر الجصاص صفحہ نمبر 141 میں لا ترفعوا اصواتكم فلما جعل الله تعالى تعظیم الرسول من شرائط الایمان كان من لم يعظمه كافرا. علامہ صاحب ٹائم ختم ہو الحمد گیا. لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى الخلق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين فازوا فوزا كبيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة صدق اللہ العظیم. پوری دنیا سے اہل اسلام معزز ناظرین و سامعین, آج کی اس بحث میں ہمارے مقابل دوسرے فریق جناب اللہ یاری صاحب نے اپنا موقف سورہ حجرات کی آیات بینات کی روشنی میں ذکر کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا اپنے موقف پر استدلال اس کا حقیقت کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے جتنا دن کے ساتھ رات کا تعلق ہے. انہوں نے ان آیات بینات کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی کی ہے. میں اس کے بارے میں جو ان کا صحیح محمل ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ آیات مقدسہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اور ان کی تعلیمات کے لیے نازل فرمائی ہیں. ان کے شان نزول میں شیعہ سنی کتب کے اندر اضطراب ہے. کہیں شان نزول کوئی مذکور ہے, کہیں کوئی مذکور ہے, کہیں نہیں ہے. اس کا میں ایک واضح نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے پڑی ہے تفسیر قمی, یہ شیعہ مذہب کی مستند تفسیر ہے. اس کے اندر ان آیات بینات کے حوالے سے سیدنا حضرت صدیق اکبر اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ ان کی آوازیں بلند ہوئیں, ان کا ایسا ہوا. الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں شان نزول کے حوالے سے آیات مقدسہ کے اندر کوئی ایک سمت متعین نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر کئی قسم کی باتیں ہیں. حضرت ثابت بن قیس کا بھی ذکر ہے, ثابت بن قیس بن شماس کا بھی ذکر ہے, ایسی دیگر اذکار بھی موجود ہیں, بنی تمیم کے وفد کا بھی ذکر ہے. لہذا اس کے بعد اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ آیات مقدسہ آداب نبوت کے لیے نازل ہوئی ہیں. جب آیات مقدسہ آداب کے لیے, تعلیم کے لیے نازل ہوتی ہیں, اس نزول پر حکم مرتب نہیں ہوتا. آیات مقدسہ کے نزول کے بعد اگر کوئی ایسی چیز واقع ہو تو پھر اس پر حکم مرتب ہوتا ہے. میں اس پر قرآن مجید سے کئی امور بھی پیش کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اے فرشتوں تمہاری رائے کیا ہے؟ استفہام انکاری کے ساتھ فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اگر آپ نے آداب کی آیات پر حکم مرتب کرنا ہے تو فرشتوں پر کیا حکم لگائیں گے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. دوسری نظیر میں دینا چاہتا ہوں,
قرآن مجید سے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور کئی انبیاء کے حوالے سے بھی ایسی باتیں مذکور ہیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اب یہ آداب کی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے نبیوں کو آداب دیے جاتے ہیں، ان کی تہذیب ہوتی ہے، ان کی تعلیم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انبیاء کی، دوسروں سے نبی نہیں پڑھتا نہ سیکھتا ہے۔ اب اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، نازل فرمائی، تو اب نعوذ باللہ رسول اللہ کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تیسرے نمبر پر آئیے گا، یہ تفسیر قمی میرے سامنے پڑی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 7واں پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ دو ہیں، ان کے بارے میں ایک امر میں انہوں نے اپنے آپ پر فیصلہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا تحرموا لا ترفعوا کی طرح نئی کے سیغے سے نہیں فرمائی ہے۔ اب مولا علی پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیات بینات سے حکم مرتب کرنا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، کسی شخصیت پر بھی، حضرت ثابت بن قیس ہوں تب، شیخین کریمین ہوں تب، یا کوئی اور صحابی ہوں تب، اللہ تعالیٰ نے اس میں آداب سکھائے ہیں کہ تو آپ لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ جب آداب کی آیات آتی ہیں اس پر حکم مرتب نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کیونکہ اللہ یاری صاحب نے یہاں حبت عمل کو سامنے رکھ کر نعوذ باللہ نفی ایمان کی کوشش کی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ان کا یہ استدلال پوری طرح غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے جو اور حوالہ جات انہوں نے پیش کیے ہیں وہ قانون سے متعلقہ ہے، حضرت ابو بکر و عمر سے متعلقہ نہیں ہے۔ قانون بیان کیا جا رہا ہے، اس کا اطلاق تو تب ہوگا جب کوئی ارتکاب کرے گا۔ ارتکاب ان آیات کے بعد اگر آپ آیت پڑھ کے ہمیں سنا دیں، حدیث صحیح پڑھ کے سنا دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارتکاب کیا ان آیات آداب کے بعد، تو ہم اس پر غور کریں گے۔ لیکن ہو کیسے سکتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، ابھی قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، ابھی تو تکمیل قرآن بھی بعد میں ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ابھی قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول بھی جلوہ گر ہیں۔ کہاں فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ ابو بکر و عمر نے نفی کی، آداب کی، تو ان کے ایمان کی نفی ہے؟ کہاں فرمایا رسول اللہ نے ابو بکر و عمر کے ایمان کی نعوذ باللہ نفی ہے؟ یہ استدلال پوری طرح غلط ہے۔ رہ گئی حبت عمل کی بات، یہاں ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسے ہو سکتا ہے۔ ان تحبطا، ان مصدریہ ہے، آپ گرامر پر بھی غور کریں گے، ان مصدریہ ہے، اور اس کا نتیجہ آپ سامنے رکھیے گا۔ تو یہاں حبت عمل کو انہوں نے سبب بنایا کفر کا، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ میں آگے ذکر ہے کفر، فسق، عصیان کا، یہ الگ الگ درجے ہیں۔ جو بندہ عمل برباد کر بیٹھتا ہے کسی وجہ سے بھی، وہ فسق کے درجے میں جاتا ہے۔ ایمان کی نفی اور طریق پر ہوتی ہے، وہ تو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ہے۔ ایمان کی ان کو تعریف کرنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حبت عمل کفر کا سبب نہیں ہے، بلکہ کفر حبت عمل کا سبب ہے۔ یہ ایک باریک فرق ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ اللہ یاری صاحب نعوذ باللہ اس امر سے نعوذ باللہ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے تعویلات وغیرہ کا ذکر کیا، وہاں تو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ کی بے ادبی، نافرمانی، یہ موجب کفر ہے، یہ موجب کفر ہے۔ اب یہاں اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ تعلق بنتا ہی نہیں۔ اب اس صحیح معامل کو بیان کرنے کے بعد میں آگے بتا سکتا ہوں قرآن پاک کی آیات سے کہ اعمال ان کے حبط ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ مثلا 19واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ کافروں کے عمل حبط ہوتے ہیں۔ کفر جو ہے کسی عمل کے مؤثر ہونے کا کوئی سبب نہیں بن سکتا، بلکہ اس کا عمل حبط ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا عمل خدا نہ خواستہ اگر حبط بھی ہو تو وہ فسق کے درجے میں جاتا ہے، کفر تو نہیں ثابت ہوتا اس سے۔
لہذا ان کا بیان کردہ معامل بالکل غلط ہے ادلہ شریعہ کی روشنی میں۔ جب آیات ہی آداب نبوت کے لیے آئی ہیں تو آداب کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں نے نظیر پیش کر دی قرآن پاک سے، اگرچہ اس پر میں درجنوں بھی پیش کر سکتا ہوں کہ فرشتوں کو آپ کیا کہیں گے جب اللہ کے سامنے انہوں نے کہا تھا جعلوا فیہا استفہام انکاری کے ساتھ۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب لم تحرم ما یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک والی آیت آئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تقدم علی اللہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کی تعظیم فرماتا ہے، ان کو ہدایات دیتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی موقع بموقع تعلیمات و ہدایات دیتا ہے۔ اب اگلی بات بھی سنیے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنے آپ پر ایک امر کو منع کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آیت نازل فرما دی، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ تو آپ مولا علی پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ان کے ایمان کی بھی نفی کریں گے، رسول اللہ کے ایمان کی بھی نفی کریں گے، ملائکہ کے ایمان کی بھی نفی کریں گے؟ یاری صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس صحیح معامل بیان کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں ایمان شیخین کی طرف۔ ذرا دل پہ ہاتھ دھر کے میری بات سنیے گا، ایمان والے ایمان اپنا تازہ کریں گے۔ میں نے پورے قرآن شریف سے اگرچہ درجنوں بیسیوں سینکڑوں آیات بینات ہیں، میں نے یہاں 10 آیات کو منتخب کیا ہے شیخین کریمین کے ایمان کے لیے، وہ سنتے جائیے مجھ سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قرآن پاک میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اے صحابہ کرام، یہ اولین مصداق ہیں صحابہ کرام، ایسے خطاب کے ڈائریکٹ ان سے خطاب ہے، پھر قیامت تک کے لوگ بھی اسی طرح اپنے اپنے درجے میں اس خطاب کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اندر میرے رسول موجود ہیں، افعال قلوب سے وَاعْلَمُوا، دل میں رکھو یہ بات، تمہارے اندر میرے رسول جلوہ گر ہیں۔ اور پھر اگلی بات، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ رسول تمہارے مزاج پر عمل کریں، مرضی کے مطابق تمہیں چلائیں، تم مشکل میں پڑو گے۔ ان کی باتوں پہ تم چلو، اپنی باتوں پہ نہ چلو، اپنی تعویلیں نہ کرو، اپنی باتیں نہ کرو۔ آگے فرمایا ولکن اللہ، اب بابا قرآن کریم کی محکم آیت، نص ظاہر الدلالت، جس کی ایک ایک حیثیت کا منکر کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا، وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجایا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے کفر، فسق اور عصیان کو تمہاری نظروں میں ناپسندیدہ بنایا۔ اولئک هم الراشدون، یہ سب لوگ ہدایت والے ہیں، رشد والے ہیں، یہ مرشد بھی ہیں، راشد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت عطا، فضلا من اللہ و نعما، ان پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ قرآن کی محکم آیت نے صحابہ کو مخاطب کر کے ان کو بتا دیا خدا نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا اور ایمان کو سجایا، کفر و فسق اور عصیان کو ناپسندیدہ بنایا، اور یہ لوگ ہیں ہدایت والے، ان پر اللہ کا فضل و احسان ہے۔ میں نمبر 1، اگرچہ مضمون تو بڑا لمبا ہے لیکن میں پہلی ٹرن میں چاہتا ہوں کہ اجمالاً ساری آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب دوسرے نمبر پر آیت ہے، اللہ فرما رہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جہاد کیا اور خدمت کی، پناہ دی۔ اللہ فرماتا ہے یہ حق سچ کے مومن ہیں، حق سچ کے مومن ہیں۔ یہ قرآن کی نص ہے، محکم آیت ہے، ظاہر الدلالت ہے، کسی تفسیری قول کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 سنیے گا، اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ایمان لائیں یہ بے ایمان، ایسا ایمان جیسا ایمان لائے ہو تم۔ یاری صاحب یہ خطاب آپ سے ہے یا رسول اللہ کے صحابہ سے ہے؟ بتائیے مجھے۔ اہل بیت علیہ السلام میں سے
اہل بیت یہ الطاہرین۔ ائمہ اہل بیت میں کس آیت کے ساتھ آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں؟ اپنی ٹرن میں بتائیے گا۔ یہ قرآن کی محکم آیت ہے، یہ کسی کی ذہنی فکر سے بدلنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ حیثیت آپ کی کیا ہے کہ آپ قرآن کی محکم آیت میں اپنی رائے ماریں، اس سے اپنی مرضی کی مراد لیں؟ تم کے مخاطب وہ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، دل سے اس کی تصدیق کر رکھی ہے۔ سب صحابہ و آل بیت اس میں شامل ہیں، آل بیت بھی شامل ہیں جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے، اور حضور کے صحابہ کرام بھی شامل ہیں، شعری بھی، سببی، نسبی بھی، دوسرے بھی، سبھی شامل ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں تو ایمان بھی اس کا قبول کروں گا جس کا ایمان رسول اللہ کے صحابہ جیسا ہوگا۔ نمبر 4 آیت سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جائے ان منافقوں سے کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے ایمان لائے لوگ، الف لام استغراقیہ یاری صاحب، الناس میں وہ سارے لوگ داخل ہیں جو آمنہ میں آئے، سب صحابہ اس میں داخل ہیں، سب آل بیت اس میں داخل ہیں، تفاسیر ہماری بھی شاہد ہیں اس پر موجود ہیں، سب کے سب۔ اللہ فرما رہا ہے میں تو ایمان بھی ایسا قبول کرنا چاہتا ہوں جس کا ایمان صحابہ جیسا ہو۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹرن میں باقی مضمون عرض کروں۔ بولیے جی، جی بسم اللہ ہماری شروع باتوں کریں کا حسن۔ جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا موضوع انہوں نے خود تعین کیا تھا، میں نے ان سے خواہش نہیں کی تھی، انہوں نے خود کہا تھا کہ سورہ حجرات کے آیات، یہ سورہ حجرات کو انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ 5 آیات، ان سے آگے بڑھ کے یہ دوسرے آیات جس کا نہ ابو بکر سے کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ابو بکر شہادت دے رہے ہیں کہ ابو بکر عمر اس میں ہو ہی نہیں سکتا، ان آیات کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کیوں میرے متعین کا ذکر نہیں کیا، ان کا جواب نہیں دیا؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جس کا کوئی جہاد ہی نہیں ہے، جو تشریف لے جاتے تھے نا ان کو یہ آیت ان پہ تطبیق کر رہے ہیں۔ آج کل وہ جا رہے ہیں تشریف والی بات آپ کے میڈیا پہ بہت چل رہی ہے نا، وہ بھائی جہاں پہ ہجرت کی بات ہے اس کے بعد جاہدوا باموالہم وانفسہم، جو تشریف لے کے جاتے تھے میدان جنگ سے ان کو کم از کم مجاہد نہ بولا کرو۔ بہرحال ہمارا اور آپ سے وعدہ یہ تھا کہ ہم سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے۔ پہلی بات ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کی علامہ صاحب کہ تقدم اتباع کے مخالف ہے، تقدم میری بات یہ تقدم اتباع کے عکس ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ادب کی بات، اللہ ادب سکھا رہا ہے، نہیں، اور اب اس سے پہلے نہیں سکھایا تھا، اللہ نے بہت سکھایا تھا کہ نبی کا مطلب یہی کہ اتباع کرو۔ جو تقدم حاصل کرتا ہے اس نے اتباع چھوڑ دی ہے۔ جب اللہ نے شہادت دی علامہ صاحب اس کا جواب دے دیتے نا، اور بھائی یہ تو متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع واجب ہے، ان سے تولی، ان کو چھوڑ کے جانا یہ حرام ہے، اب تقدم تو اس سے اشد حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان پہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرتا ہے وہ مجھ پہ تقدم حاصل کرتا ہے۔ اب کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھے، بہتر سمجھے، اولا سمجھے، عقل سمجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اب مجھے سمجھائے کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ کو اگر مانتے ہو، اللہ سے اگر عقیدت ہے، اللہ سے اگر پیار ہے تو شرط اتباع رسول ہے، اور جس میں یہ شرط نہیں ہے علامہ صاحب تقدم اتباع کے ضد، اللہ نے شہادت دی کہ انہوں نے تقدم حاصل کیا ہے، اتباع نہیں کیا ہے۔ جب تقدم نہیں ہے تو اللہ سے پہ ایمان بھی نہیں ہے، معاف کیجیے، جب اتباع نہیں ہے تقدم ہے تو اللہ پہ ایمان بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس آیت کا ذکر کیا ہو وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ جو آیات مؤمنین صحابہ کے لیے وہ منافقین صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ پہلے آپ ثابت کریں نا کسی شیعہ کتاب سے، شیعہ حدیث سے، کہ ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ جو آیات مؤمنین مخلصین کے لیے نازل ہے وہ ابو بکر عمر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں میرے محترم، انہوں نے کہا کہ شیعہ کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، ملاحظہ فرمائی ہماری کتابوں میں بالکل ذکر ہے کہ آیات جو ہے ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے نازل ہوئی۔ کتاب اختصاص ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی، قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام فسأله عن قول اللہ عز وجل یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فی من نزلت قال فی رجلین من قریش۔ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے کہ رجلین من قریش میں نازل نہیں ہوا، ان کے شان میں نازل نہیں ہوا۔ تقریب المعارف اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کہ ایک شخص آیا، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا کہ آئے کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا اکتب عامرا، اکتب معمرا، اکتب عمرا، اکتب عمارا، اکتب معتمرا فی عہد الخمسہ نزلت۔
अम्मार लिख दो, मामर लिख दो, मुअतमर लिख दो और उमर लिख दो। ये 5 नाम इनमें से एक के बारे में नाजिल हुई है। रावी ने समझा कि ये जरूर उमर के मुतालिक नाजिल हुई। अच्छा, बहरहाल ये हमारे किताबों में मौजूद है। जो तफसीर क़ुमी का आपने हवाला दिया उसमें नहीं है कि अबू बकर उमर के शान में नाजिल हुई, ये बनी तमीम के वाक़े में नाजिल हुई। बिल्कुल हमारा भी ये मौक़िफ़ है। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमने साबित किया क्या कि तक़द्दुम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा के मुखालिफ है। शख्स ने बिल्कुल जवाब नहीं है कि इसका क्या कि अल्लाह ताला अदब सिखा रहा है। वो अल्लाह ताला पहले से अदब सिखा लिया था ना। मैं आपके और अजियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ने अजियत भाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में चीखता चिल्लाता है, दूसरे से झगड़ा करता है, ये अदब कर रहा है या ये अजियत कर रहा है? अल्लामा साहब क्या मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें जरूर। क्या आपका ईमान है इस आयत पर? इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जिन्होंने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत की वो मलऊन है दुनिया में भी और आखिरत में। आप मुझे समझाएं कि एक शख्स उनके बारगाह में मेहमानों के सामने चिल्ला रहा है, एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है, ये कैसे मुसलमान हो सकता है? आपके इमाम ने शहादत दे दी। अल्लामा साहब आपने क्यों जवाब नहीं दिया? अबू मंसूर मातुरीदी आपका इमाम है भाई, और भाई आपका इमाम है। वो कह रहा है ये आया जिसकी शान में नाजिल हुए वो जरूर मुश्रिक और मुनाफिक है, उसका क्यों आपने जवाब नहीं दी? आप कह अल्लाह ने क्या किया है भाई? अल्लाह ने आदाब बता दिए। मैं भी कहता हूं अल्लाह ने आदाब बता दिए। अच्छा, और अल्लाह ने पहले से बता दिया था। मुलाहिजा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूं। कहते हैं इस वाक़े पर कोई हुक्म नहीं है, क्योंकि अभी इनको पता नहीं था। बिल्कुल इनको पता था। मैं आपको बताता हूं, यह किताब है तारीख़ुल इस्लाम लिज़्ज़हबी, ज़हबी साहब की तारीख़ुल इस्लाम जिल्द नंबर 1 है। यहां पर वफ़ात साद इब्न मुआज़ फी सनत 5, साद इब्न मुआज़ सना 5 में बनी कुरैज़ा के वाक़े के बाद ये शहीद हो गए। खंदक में जख्मी हुए थे, खैबर में खंदक में जख्मी हुए थे। जी हाँ। फिर बुखारी में मुलाहिजा फरमाए हदीस नंबर 463, उसी बसादुन यौमल खंदक फिल अकहल फमात फिहा। आयशा से रवायत है कि उनको रग में चोट जख्म लगी थी खंदक में, फिर उसी से वो मर गए। अच्छा, अब देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, जब यह साबित हुआ तो मुलाहिजा करें कि खुद मुस्लिम ने रिवायत किया है कि यह आया एक दफा सन 5 से पहले भी नाजिल हुई थी। वफात कब है मुस्लिम की? वफात कब है? साद की वफात है सन 5 को, तो सन 5 से पहले भी एक दफा नाजिल हुई थी। सन 9 को दोबारा अबू बकर उमर के मुतालिक नाजिल हुई। तो आप ना कहना कि उनको अदब का नहीं मालूम था, क्योंकि अल्लाह ने पहले से हराम किया था इस बात को कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में चिल्लाना हराम है। सही मुस्लिम चापदारुल फिक्र मुलाहिजा फरमाइए, यहां पर यह है हदीस नंबर 119 कि जब यह आया नाजिल हुई है कि ला तरफू अस्वातकुम, तो साबित इब्न कैस गायब हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद से पूछा कि साबित कहां है? तो उसने कहा मैं जाके पूछ लेता हूं। साबित ने के पास गए तो साबित ने कहा कि तो मैं तो डरता हूं कि मैं अना मिन अहलिन नार, मेरी तो आवाज बुलंद होती है। और भाई ये सन 5 से पहले भी नाजिल हुई थी, सन 4 सन 3 इब्तिदाए हिजरत में। तो आप ये कहना कि इनको पता नहीं था सन 9 तक? भाई दाढ़ी सफेद हो गई है अबू बकर उमर की, सन 9 हिजरी, इतने मौजिज़ात देखे ना, इनको पता नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करनी होती है, उनके सामने चीखना। वो कहता है इनको पता नहीं था जी, और पता नहीं था। आपके इमाम ने अल्लामा साहब आप कहते हैं ना पता नहीं था, अबू मंसूर मातुरीदी ने क्या फतवा दे दिया? कहता है जो सहव से गफलत से जो उसको पता भी नहीं उसकी भी वो भी उसके लिए भी कुफ्र है। आपके इमाम ने खुद फतवा दे दी। आप जहल का उज़्र नहीं पेश कर सकते। फिर आपके किताब में मौजूद है कि उससे पहले भी नाजिल हुई थी। मुलाहिजा फरमाइए अल बुरहान फी उलूम अल कुरान तालिफ अज़्ज़रकशी, सफ़ा नंबर 29, फीमा नज़ल मुकर्ररन व क़द युनज़्ज़लु शैअन मर्रतैन तअज़ीमन लिशअनिह। बाज़ आयात ऐसे हैं कि अहमियत की वजह से ताज़ीम शान के लिए 2 दफा नाजिल होती हैं। पर उसके बहुत सारे नमूने दिखा देता है वो। अल इत्क़ान फी उलूम अल कुरान लिस्सुयूती मा तकर्रर नुज़ूलुहु सर्रह जमाअतुन मिन अल मुतक़द्दिमीन वल मुतअख़िरीन बिअन्न मिन अल कुरान मा तकर्रर नुज़ूलुहु। तो ये हदीस जो मुस्लिम में है कि सन 5 से पहले ये आया नाजिल हुई थी ला तरफ़ू अस्वातकुम, और ये हदीस
جو بخاری میں ہے کہ سنہ 9 کو نازل ہوئی. یہ دونوں احادیث صحیح ہیں, ان میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں, کیونکہ التکرار فی النزول یہ حقیقت ہے. تعدد نزول, تعدد اسباب, مفسرین اس کو جانتے ہیں, علماء کرام اس کو جانتے ہیں. تو بھائی پتہ ان کے پاس ایک عذر تھا نا میرے محترم ناظرین. کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رفع الصوت بے ادبی نہیں ہے, اس کو پتہ ہے, انکار نہیں کر سکتا. انہوں نے نہیں کہا کہ رفع الصوت سبب حبط عمل نہیں بن سکتا. ان کے پاس ایک عذر تھا, سب اچھی طرح سے سن لو. ایک عذر تھا, وہ کیا کہ ان کو پتہ ہے اللہ ادب سکھا رہا ہے. باقی امور سے تو انہوں نے جواب ہی نہیں دی کہ یہ تقدم ہے, یہ اذیت ہے, اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان باتوں سے جواب ہی نہیں دی. بھائی پھر کیا صرف اتنا کہا کہ انہوں نے آواز جو بلند کی, ان کو ادب کا پتہ نہیں تھا اس سے پہلے, اس واقعے میں کوئی حکم نہیں کر سکتا اس کے بعد اگر کوئی ہے. اور بھائی یہ اس سے پہلے یہ نازل ہو چکا تھا, اس کی حرمت اللہ نے حرام کیا تھا. اور آپ کے امام نے بھی کہا جس کو پتہ بھی نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, خود قرآن کہہ رہا ہے پتہ بھی نہ ہو تو پھر آپ کے عمل حبط ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کو پتہ نہیں تھا, کیونکہ ہم نے ثابت کر دی کہ اس سے پہلے بھی ان کو یہ آیت نازل ہو چکی تھی, تو سنہ 9 ہجری کو ان کے مذمت میں دوبارہ نازل ہوئی ہے. اور پھر اللہ نے یہ کہہ دیا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. تو پتہ چلا کہ ابو بکر عمر کے لیے نہ تقوی ہے نہ مغفرت ہے نہ ان کے دل میں ایمان, کیونکہ ان میں یہ صفت ہی نہیں ہے, ان کے انہوں نے آواز بلند کی. ٹائم ختم ہو گیا جی. الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام, الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. میں نے جو کہا تھا اللہ یاری صاحب اس کے قریب بھی نہیں گئے. میں نے ان سے کہا تھا کہ پورے اسلام کا نزول جو ہے اور اس کی تکمیل ہے, احکام کی تکمیل کے بعد احکام مرتب ہوتے ہیں مرتکبین پر, جیسے احکام ہوں. یہ اس طرف گئے ہی نہیں, قوانین بیان کرتے ہیں کتابوں سے. کون مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی بے ادبی کفر نہیں ہے, بلکہ یہ قانون ہے, ایک ضابطہ ہے. اگر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق مرتکب ہیں رسول اللہ کی بے ادبی کے, مجھے آیت دکھائیے نا. ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے, اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں, کسی کا قول دکھائیے, مولا علی کا ہی دکھا دیجئے, میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے مسئلہ کیا ہے. آپ اس موقف کے قریب بھی نہیں گئے. اب آئیے, میرے مقصد کی آیت آپ نے خود پڑھ دی ہے جو میں پچھلی ٹرن میں پڑھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں جہاں آگے چل کر ان کے ایمان اور ان کے ایمان کے مزین ہونے کی گواہی دی, اور کفر و فسق اور عصیان سے انہیں دور قرار دیا, راشد و مرشد قرار دیا, ان پر اللہ کا فضل اور نعمت قرار دی. یہ کن کے بارے میں ہے؟ صحابہ کے بارے میں ہی تو ہے. اور کن کے بارے میں ہے؟ جہاں آپ کی مرضی ہوتی ہے, آپ کی تفسیر بالرائے ہم نہیں مانتے, کسی کی بھی نہیں ہم مانتے. اللہ جب قرآن کی محکم آیت ہو, نص ہو, ظاہر الدلالت ہو, اس کے لفظوں سے بھی آگے پیچھے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, اس کے اندر رکھیں گے آپ. اب سن لیجئے, قرآن پاک فرما رہا ہے کہ اے لوگوں, میں نے حضور کے صحابہ کو حضور کے آداب سکھا دیے ہیں. اب ان الذین یغضون اصواتهم, باقاعدہ حدیث میں موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آداب کے نزول کے بعد اتنی آہستگی سے آپ سے کلام کرتے ہیں, بسا اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر ذرا اونچی آواز میں کرو, ذرا اور سمجھاؤ بات کو. بالکل آہستہ کرتے, یہ بھی تو موجود ہے. اس طرف آپ کیوں نہیں جاتے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. کیوں نہیں ترجمہ کیا؟ یہ لوگ آہستہ آوازیں کر کے حضور کی بارگاہ میں, اسی نوعیت کا یہ مضمون ہے جس کا نوعیت کا پہلے ہے. جو لوگ آہستہ آوازیں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے رکھا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے, اجر عظیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے آداب کی بھی تعریف فرما رہا ہے, ان کے ایمان کی بھی تعریف فرما رہا ہے, اور انہیں راشد مرشد بھی قرار دے رہا ہے, کفر فسق عصیان سے دور بھی قرار دے رہا ہے. یہ وضاحت کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں. آپ جو اور باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے مدعا کے قریب بھی نہیں جاتی. آپ یہ ہمیں نص دکھائیں گے ابو بکر و عمر کے نعوذ باللہ ایمان سے فارغ ہونے کی. ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے, اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں. اب سنیے اگلا مضمون. 4 آیتیں میں نے عموم کے ساتھ بطور نص کل صحابہ کے ایمان پر پیش کی ہیں. اب 5ویں نمبر پر آیت سنیے. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا.
اب سنیے اللہ فرماتا ہے پہلے پچھلے مہاجرین انصار سارے کے سارے جو ان کے بعد ہجرت والے ہیں بعد نصرت والے ہیں سب کے سب اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کافروں سے راضی ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا۔ اب یہ آیت بھی نوٹ میں رکھیے گا، دوسری آیت پڑھیے گا، قرآن شریف ہے سورہ فتح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آیت نمبر 6 میں پیش کر رہا ہوں ایمان صحابہ پر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میرے حبیب کی بیعت کی اللہ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ان کی شان ہے، اللہ نے ان پر اپنا سکینہ بھی نازل کیا ہے۔ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں ان کے دلوں کا حال۔ یہ سارے بیعت کرنے والے سچے پکے ہیں، خدا کی رحمت کے حقدار بھی ہیں، سزاوار بھی ہیں۔ بتائیے اس بیعت رضوان میں حضور کے چاروں صحابہ خلفائے راشدین شامل ہیں، حضرت عثمان کو بھی حضور نے شامل فرمایا، ابو بکر و عمر تو کنفرم ہے نا، یہ پہلے نمبر پر ہیں باقاعدہ۔ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اب اگلی سنیے گا آیت نمبر 7، اللہ فرماتا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، درجات صحابہ کے برابر نہیں ہیں، اپنے اپنے ہیں، ہر صحابی کا درجہ اپنا ہے، مراتب اپنے، جیسے انبیاء کی جماعت میں ہر نبی کا درجہ اپنا ہے، نفس نبوت میں سارے شریک ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، یہ سارے صحابہ مقام اور درجے میں اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں، مگر ہیں سارے کے سارے ٹھیک۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، کل سے اللہ نے حسنہ کا، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ خدا کافروں سے جہنم بھرے گا، جنت بھرے گا؟ بتائیے مجھے۔ کل صحابہ، ایک فرد بھی باہر ہو تو کل کا لفظ نہیں بولا جاتا، یہ تاکید کا لفظ ہے اور سارے اعداد کے لیے ہے، حصر کے لیے ہے۔ آپ سنیے گا آیت نمبر 8، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جو ہیں جہنم سے کہیں دور ہوں گے، اس کی ہوا بھی ان کو نہیں لگے گی۔ آیت نمبر 9 سنیے، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس آیت کے تحت یہ آپ کی تفسیر کمی ہے جس میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا، ان کے بعد میرا خلیفہ عمر ہوگا۔ نبی کافر کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ کچھ شرم کرنی چاہیے، قرآن کو نہیں جھٹلانا چاہیے۔ یہ آپ کی تفسیر ہے، ہماری تفسیروں میں بھی موجود ہے، لیکن میں نے حجت کے لیے دلیل عند الخصم مسلم کے طور پر آپ کو دکھائی ہے، ورنہ ہماری تفسیریں بری ہوئی ہیں۔ جو اسلام کا اصل لٹریچر ہے وہاں اس وقت آپ کا لٹریچر تو تھا ہی نہیں جب صحابہ قرآن و حدیث جمع کر رہے تھے۔ اب سنیے آیت نمبر 10، اللہ فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ہے تفسیر کمی، صفحہ نمبر 5 بھی ہے اور سورہ حجرات کا مقام بھی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ کے اور آپ کے صحابہ کے بارے میں، ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ان کے بارے میں اشداء علی الکفار، یہ تو کافروں پر سخت ہیں، اور اللہ یاری صاحب آپ نے تو نعوذ باللہ ان کو کافر بنا رکھا ہے۔ غور کرنا چاہیے آپ کو، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تفسیر کمی کے اندر 2 جگہ پر موجود ہے، صفحہ نمبر 5 بھی ہے اور آگے سورہ حجرات کے مقام پر بھی ہے۔ یہ آیت صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ تورات شریف میں بھی ہے، انجیل کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے، مدح صحابہ میں۔ اعتراض 10 آیات ہیں، یہ ساری کی ایک ساری۔ منٹ حضرت صاحب، جی ایک منٹ مجھے شدید اعتراض ہے، مجھے شدید اعتراض ہے، مجھے شدید اعتراض ہے، یہ موضوع سے نکل چکے ہیں۔ موضوع ہمارا تھا سورہ حجرات، یہ بقیہ آیات لے کے آئیں، آپ کے یہ ٹرن ہے، سورہ حجرات کے بارے میں بات کریں۔ اعتراض ہو تو آپ کیجئے گا، میں آپ کو نہیں روکوں گا، اتنا میں ٹائم شامل نہیں، کروں گا جتنا آپ آپ نے قواعد مناظرہ سے نکل چکے ہیں، میں 6 سیکنڈوں میں اپنی ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ صرف سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے۔ آپ نے اعتراض کرنے کے لیے تو آپ کے لیے ٹرن ہے، یہ آپ طارق صاحب میرا ٹائم شامل کریں جتنا میرا آپ نے بالکل ان کے ٹائم میں شامل کریں، لیکن یہ دیکھیں، حدیث کی طرف، یہ اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں، حدیث بیان میرے اعتراضات کا جواب دے دیں سورہ حجرات میں۔ آپ سورہ حجرات سے نکل چکے ہیں، نہیں سننا چاہتا، آپ جب میری ٹرن میں بول رہے ہیں میں آپ کی نہیں سنوں گا۔
نہیں میں ایک منٹ نہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں دیتا آپ کو اپنی ٹرن میں. مولانا صاحب میرے پاس میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. میں نے رکھی ہوئی ہے, ان کا حق ہے اپنی ٹرن میں بات کریں. انہوں نے جیسی باتیں کی ہیں ساری کی ساری غلط ملت قرآن کا غلط معامل بیان کیا, ہم بولیں گے. مجھے صدیقی صاحب ایک منٹ اپنی ٹرن میں بولیں گے. بھائی میں نہیں بولنے دوں گا, یہ میرا ٹائم آپ شامل کریں گے. 1 منٹ ہو چکا, میں وہ 2 منٹ ہو چکے ہیں, آپ نے ضائع کیے میرے. صدیقی صاحب میری عرض سنیں. آپ کو باس کی آداب کا پتہ نہیں ہے, شرائط نامہ ریکارڈ ہے, اس کو آپ دیکھیں. آپ کو کیا بولنے کا حق ہے, اپنی ٹرن جو ہے اس پر بول رہے ہیں. اب سنیے میری بات, یہ میرا ٹائم نوٹ کریں اور شامل کریں. اب سنیے, میں حدیث پاک کی طرف آ رہا ہوں, میں حدیث کی طرف آ رہا ہوں. 10 آیات محکم. صدیقی صاحب مجھے 1 سیکنڈ دے دیں نا. نص کے, میں نہیں دیتا سیکنڈ, نص کے طور پر میں نے ٹائم آپ کا میں نے ٹائم جو ہے نا آپ کا وہ روکا ہوا ہے. اب میں حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں میری حدیث سنیے گا. حدیث بیان کرنے سے پہلے جب ایک شے قرآن کی نص سے ثابت ہو جائے, اس کی تائید میں جو حدیث آتی ہے اس کی سند پر بھی کلام نہیں ہوتا. وہ جس کتاب سے ہو, جس راوی سے ہو, وہ مقبول ہی مقبول ہوتی ہے. اب سنیے, یہ حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے, یہ مشکات المصابیح کتاب پڑھی ہے, دیگر کتابوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, کہیں گے تو میں سارے یہ سامنے کتابیں ہیں میں دکھا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایک آدمی بیل لیے جا رہا تھا, جب تھکا تو وہ اس پر سوار ہو گیا. بیل بولنے لگا, ما خلقنا لہذا انما خلقنا لحراست الارض, ہم کھیتی باڑی کے لیے سواری کے لیے نہیں ہے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ, بیل باتیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, فإنی أؤمن بہ وآمن بہ ابو بکر وعمر, میں بھی اس واقعے پر ایمان لایا, ابو بکر بھی لایا, عمر بھی لایا. وما سما, وہ دونوں جگہ پر نہ تھے. اور بتائیے مجھے, اللہ کے نبی نے ابو بکر عمر کا ایمان اپنے ایمان کے ساتھ شامل کر رکھا ہے. یہاں ایمان نبی کا ہے, وہاں ابو بکر عمر کا ہے. آپ انہیں کافر بنائیں گے؟ اب دوسری حدیث سنیے, وہ بھی اسی مقام پر ہے, متفق علیہ حدیث پاک ہے. اب وہ حدیث کیا ہے, ایک چرواہا تھا, اس کا ایک جانور بیڑیے نے اٹھا لیا. جب بیڑیے نے اٹھا لیا, اس نے چھڑا لیا. وہ جانور کہنے لگا میری خوراک تھی, اس نے مجھ سے چھین لی ہے, ایک وقت آئے گا میرا ہاتھ پڑ جائے گا. لوگوں نے کہا دیکھو بیڑیا باتیں کر رہا ہے. حضور نے فرمایا انی اؤمن بہ, میں بھی اس پر ایمان لایا, میرا ابو بکر بھی لایا, میرا عمر بھی لایا. یہ مقام ہے شیخین کے ایمان کا. حضور کی ذات پاک کے ساتھ, آپ کے ایمان کے ساتھ شیخین کے ایمان کو اتصال حاصل ہے. جو ان کے ایمان کی نفی کرے گا وہ اللہ کے نبی کے ایمان کی نفی کرے گا. میں نے یاری صاحب سے پہلے کہا, میں نے کہا فرشتوں نے جو خدا پر تقدم کیا, آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ کے بقول, آپ کے وضع کردہ قانون کے مطابق. ہم نے تو کہا آداب کی آیات پر احکام نہیں مرتب ہوتے, ارتکاب پر ہوتے ہیں, آداب پر نہیں ہوتے. اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آئی لم تحرموا, کیا حکم لگائیں گے؟ مولا علی کے بارے میں آئی لا تحرموا, کیا حکم لگائیں گے؟ حضرت سیدہ فاطمہ نے خادمہ مانگی, حضور نے نہیں دی, کیا حکم لگائیں گے؟ سیدہ فاطمہ نے حضرت عائشہ کی سفارش کی تو حضور نے فرمایا اما تردینا, کیا حکم لگائیں گے سیدہ فاطمہ پر؟ کیا قانون بنا رکھا ہے اپنے کافر کہنے کا؟ جو مرضی ہے اپنی ذہنی تعویل سے کافر بنا دیا. اللہ کی کتاب کی پرواہ نہیں ہے, آیات کی پرواہ نہیں ہے. بہرحال اب تیسرے نمبر پر میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. ختم ہو گیا جی, ٹائم ختم ہے صدیقی صاحب. میں آپ نے ابھی مجھے 1 منٹ مارا ہے, اب یہ 11 منٹ ہوئے, 1 منٹ مزید دے دیں اس کو, میرے ضائع کیے ہیں. 1 منٹ مزید, 1 منٹ مزید دے دیں, 1 منٹ مزید دے دیں, 1 منٹ مزید لے لیں. ہم نے آپ کو 1 منٹ مزید لے لیں علامہ صاحب, علامہ صاحب 1 منٹ مزید لے لیں, 2 منٹ مزید لے لیں علامہ صاحب, 2 منٹ مزید لے لیں, بسم اللہ. 2 منٹ میں ہمارا کیا بنے گا؟ دلائل کافی ہیں. 1 منٹ مجھے بات کرنے دیں, میں نہیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. طارق صاحب کو بات کرنا. آپ شامل ہیں, ایمان کا مسئلہ ہے, اسلام کا مسئلہ ہے, پورا اسلام نبی کے بعد جن ہستیوں پہ کھڑا ہے. اور بات کرنے دینا ان کو, علامہ صاحب بات کرنے دینا ماڈریٹر صاحب کو. یہود کی سازش سے ہم ان کے بات کر رہے ہیں. طارق صاحب, طارق صاحب بسم اللہ. نہیں, ان کو وہ میری بات سن نہیں نہ رہے, باتیں کر رہے ہیں. میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ٹائم نا بریک کر ادھر سٹاپ کر دیا تھا. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدیقی صاحب نے جب وہ بولتے جا رہے ہیں, جب آپ نے اعتراض کیا تھا تو میں نے ٹائم روک دیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے ان کا ٹائم روک دیا ہے,
तो जैसे ही फिर उन्होंने दोबारा बात करी शुरू की है, मैंने स्टार्ट कर दिया था। अगर उनको हमारे पर एतमाद नहीं है, या मेरी मुनसफ यानी ये मुनसफ के बाद है, यानी टाइम कीपर मुझे उन्होंने बनाया है, तो उनको एतमाद नहीं कि मैं टाइम का ख्याल नहीं रख रहा, तो मेरा बैठना यहाँ को फजूल है सर। मुझे कोई मतलब इतना ज्यादा कोई शौक नहीं, ना मुझे कोई इसके पैसे मिलते हैं, ठीक है जी। तो मैं वो तो बात ही नहीं सुन रहे। मुझे पता है ये पाकिस्तान में ये मेरे पर कुछ और ही मसला ना खड़ा कर दें। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, आप दोनों से। अल्लाह वो मेरी बात सुनने के रवादार नहीं है, वो मेरी बात सुनने के रवादार नहीं है। मैं उनको यही बता रहा था कि मैंने टाइम स्टॉप कर दिया है, तो मेरा तो सिर्फ काम है सिर्फ टाइम को नोट करना कि भी इतनी बात वो हजरत साहब करें, सिद्दीकी साहब करें, और इतनी बात आप करें। तो वो अब वो अभी बोली जा रहे, मेरी बात उनको तक पहुंच ही नहीं रही। अब वो सुने तो मैं उनको कहूँ ना कि जी भाई आप बात 1 मिनट और कर लें, चलो और कर ले, वो आपके मेहमान आपके प्लेटफॉर्म पे आए हैं जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो वो उनकी आवाज खोले, मेरी बात वो मुझे आवाज खोल दें, वो मजीद बात करें भाई, मजीद बात करें, सिद्दीकी साहब बात करें। अच्छा जी, आवाज खोले ना सिद्दीकी साहब की। किसने म्यूट किया उन्होंने? मैं ऑपरेटर साहब, कोऑर्डिनेटर बात करना चाह रहा हूं कि आपकी तरफ से ज्यादती हो रही है। आप लोगों ने हमें होस्ट बनाया, और होस्ट बनाने के बावजूद बिना हमारी इजाजत के हमारे इक्वल राइट को छीनते हुए आपने हमारी आवाज को म्यूट कर दिया। किसने आपको ये राइट दिया कि आप हमारा इक्वल राइट छीने और आवाज को म्यूट कर दें? क्यों आप अपनी इजारादारी और ताकत को इस्तेमाल करते हुए हमारी आवाज को दबाए जा रहे हैं? सिर्फ इस वजह से आप पीछे, आपको किसने इजाजत दी है बात करने की? अल्लामा साहब को बात करने देना, आप कौन है बीच में बोलने वाले? आप माइक अल्लामा साहब को दे दें, मैं देख रहा हूं, माइक मुफ्ती साहब को दे दें। हम आपको नहीं जानते आप कौन है भाई, आप पीछे हटें, बदतमीजी ना करें। मेरी अर्ज तो सुने ना। मैं देखिए, हमने पहले अपील किया, हम बदतमीजी नहीं करेंगे। अगर हमसे कोई करेगा मुंह में ज़बान हम भी रखते हैं, ऐसे कलाम बोलेंगे जिसके हकदार हैं। ये याद आप माइक अपने पास रखें ना, गुफ्तगू आपसे है अल्लामा साहब, गुफ्तगू आपसे है। सिर्फ दलाइल तक आपने महदूद रहना है। गलत दें सही दें ये आपकी मर्जी है, हमारा राइट है उनको रद्द करना, असल दलाइल को सामने लाना। बिल्कुल, मैं सुन चुका हूँ सारी बातें भी, और कई आपके मुकालमे भी सुन चुका हूँ, तभी मैं अर्ज कर रहा हूँ कहीं हमारे साथ ये ट्राई ना करना। जबान मुंह में हम भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पता है कि आप बहुत तेज हैं। सिद्दीकी साहब मेरी गुजारिश सुने ना। मैं काश इल्म दलील भी होता था आपके पास मौजू पर दलील नहीं, बस मौजू पे दलील नहीं है, बाकी सब कुछ यारी साहब की बात तो शुरू करवाए ना, इनकी बात शुरू है। यारी साहब मेरे यार हैं, इनसे बात सिद्दीकी साहब मेरे 1 सेकंड मुझे बोलने की इजाजत देना सिद्दीकी साहब। जी जरूर जी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप जब इन्होंने इतराज किया ना, मैंने उसी वक्त स्टॉप बात जो है ना, ये देखे मैंने स्टॉप की थी। फिर आपने वो दरमियान मेरी मुझे बोलने दे प्लीज, एक सेकंड ना, 1 सेकंड। मैं ठीक है अदना दर्जे का सही, किसी छोटे होते हैं वो भी मुझे बात तो करने दे। आप बुजुर्ग हैं, मैंने आप अजीज हैं। रोका था, मुझे आपने ना नहीं, आपने मुझे, मैंने स्टॉप किया था, तो मैंने ना जब आपको टाइम ओवर दिया, आपने कहा नहीं मेरा 1 मिनट और है। हसन साहब ने भी कहा कि इनको मुफ्ती साहब को अल्लामा साहब को दे दें, तो मैं आपको दे ही रहा था कि आप दे दें। मैं तो सिर्फ टाइम का ख्याल रखता हूं कि जब टाइम खत्म हो जाता है मैं कहता हूँ टाइम खत्म हो गया। ना मुझे दलाइल का पता है इतना, ना उनका पता है। मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। आप अल्लामा हैं, बड़े अच्छे अंदाज में आपका मुनाजरा चल रहा है, लेकिन मैं एक बसात एहतराम आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा ना दरमियान में ब्रेक भी ले लें, आप जरा कूल डाउन हो जाएंगे, थोड़ा सा हमल आ जाएगा। मैं अगर 2 मिनट मैं बात कर लूंगा तो आप भी जरा थोड़ा सा रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मर्द मोमिन। जब हक और बातिल का मुकाबला होगा हम फौलाद से मजबूत होंगे, और जब आप अखलाक और अपनों में बात फौलाद अगर आए तो मौजू पे दलील क्यों नहीं आपके पास? हुजुरात पे क्यों बात नहीं कर रहा है? अगर मौजू अगर फौलाद हैं तो हुजुरात पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं ना? हमाओ बैना हम का रंग नजर आएगा, अशिद्दा वाला का भी नजर आएगा हमारे यारी साहब। 1 मिनट इनको ना मैंने स्टॉप किया हुआ, ये 1 मिनट हजरत साहब बात करना चाहें या अभी कर लें, या नेक्स्ट टर्न में 1 मिनट इनको नेक्स्ट टर्न में कर लूंगा। 1 मिनट में मेरा क्या बनेगा? मेरा तो नाश्ता भी नहीं। 2 मिनट बात कर लें आप, 2 मिनट बात कर लें आप स्टार्ट होता हूँ, बाद में नहीं रोना, भी करने जाता हूँ ना, बाद में आपने गिरिया नहीं करना भाई। 2-3 मिनट 3 मिनट इनको दे दें, 3 मिनट ये बात करें, वैसे भी इनके पास दलील तो है नहीं। मैं तमीज से भी नहीं निकला,
تو اچھا میری گزارش یہ ہے کہ کیا بنے گا، یاری صاحب بات کریں، یاری صاحب میرے یار ہیں یار۔ آج ابھی ابتدائے عشق ہے کہ جیسے ہمیں سٹارٹنگ ہے، ابھی تو اور بھی موضوع ہے کیا صدیقی صاحب نے ہوتا ہے صدیقی صاحب نے اور بھی کرنے ہیں موضوع، تو آپ نا بھائی حسن اللہ یاری صاحب، آپ بھی اور میری بساد احترام صدیقی صاحب ہم سے بڑے ہیں، دونوں سے بڑے ہیں، ان سے بھی بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے جائیں اور لوگوں کو، ناظرین کو پتہ چلے حق و باطل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پتہ چلنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، ایمانداری کی بات ہے۔ اور دوسرا میں یہاں دیکھا کہ جو میں اگر درمیان میں آ رہا ہوں جو بات کر رہا ہوں تو مجھے ان کے لوگ بھی مجھے نیچے گالیاں دے رہے ہوں گے، اب ذرا اس میں جائے نا کامنٹس میں، وہ کہیں گے جی یہ بندہ درمیان میں کون سا لا رہا ہے، لا کے بٹھا دیا ہے۔ میں تو سر آپ کے یہ کاظمی صاحب ان کے آپریٹر نے میرے درخواست کی، میرے چلو ہم دونوں راضی ہیں آپ سے، آپ کی حیثیت پر، دوسروں کا اعتبار کیا ہے؟ سلام ہے، سلام آپ کی عظمت پر سلام۔ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، بڑے مثبت مزاج آدمی ہیں، اور یاری صاحب تو میرے یار ہیں نا، میں یاری صاحب میں چاہتا ہوں آج یاری میرا ساتھی بن جائے، پکا یار بن جائے، آج میری مرضی ہے، میں اٹھوں گا تب فجر کی نماز کا وقفہ مانگوں گا، بالکل یاری صاحب سے بات تو ہو جائے نا، بسم اللہ۔ جی بات کر کے چھوڑیں گے، آج ان کے دلائل کو رد کر کے جائیں گے انشاءاللہ صدیقی صاحب۔ اچھا جی اپنا اللہ یاری صاحب میں سٹارٹ کرتا ہوں، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم پرجوش اعتراض کرتے ہیں، اسٹرینیوس آبجیکشن کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا اور علامہ صاحب کا اتفاق ہوا تھا کہ صرف سورہ حجرات اور اس کے متعلق بات کریں گے۔ ہم سورہ حجرات کے مدلولات پر، سورہ حجرات جن باتوں پہ دلالت کرتی ہے ان سے متعین وہ نکات نکالتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ان کا جواب نہیں دے رہے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اگر میرے باتیں غلط ہوتی، مثلا تقدم پر، اذیت پر، جو اذیت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے، وہ رد یہ پیش کرتے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ گئے دوسرے آیات کو، وہ آیات جو مؤمنین صحابہ کے لیے، جو مخلصین صحابہ کے لیے، جو منافقین کے لیے نہیں، ان آیات کو پیش کر رہے ہیں، اور ایسی کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر رہے کہ ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ موضوع سے بالکل نکل چکے ہیں، ان کا نکلنا ایک اسٹریٹجی ہے، بلکہ ایک مجبوری ہے۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس ہماری باتوں کا جواب نہیں ہے، لیکن میں موضوع پہ رہوں گا۔ میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اگر اللہ ان سے راضی ہے، ان پہ سکینہ نازل ہوئی، تو خیبر میں پھر اسی کے بعد 2 ہفتوں بعد کیوں بھاگ گئے تھے؟ لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح سے پہلے جہاد کیا اور قتال کیا ہے۔ اور بھائی کسی کتاب میں دکھائے نا ابو بکر عمر کے قتال، جب قتال ہی نہیں ہے کیوں آئے قتال ان کے لیے پڑھتے ہیں آپ؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ السابقون الاولون، یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد والی آیت بھی پڑھو نا، ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، یہ بھی پڑھا کرو، ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق۔ آپ نے آیت پڑھی ہے اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ، تفسیر قمی میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ابو بکر کو میرے بعد حکومت ملے گی، وہ استخلاف کے طور پہ نہیں، یعنی یہ لوگ غاصب ہوں گے، اور اس کے بعد فوراً بھی ہے اسی حدیث میں کہ انہوں نے زہر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بہرحال یہ موضوع سے نکل گئے، ہم موضوع پہ بات کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی تفسیر سورہ حجرات میں، یہاں پر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، مزید ایک اور طعن آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ طعن یہ ہے کہ ابو بکر نے کہا، بنی تمیم کا وفد آیا ہے تو ابو بکر نے کہا کہ امر القعقاع ابن معبد، اس شخص کو امیر بناؤ، عمر نے کہا بل امر الاقرع ابن حابس۔ ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا کہ تیری کیا جرأت کہ میری مخالفت کرو، عمر نے کہا کہ میں نے مخالفت نہیں کی ہے، فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما، دونوں نے آپس میں نزاع کیا ہے، دونوں نے آپس میں جدال کیا ہے، اور ان کی آوازیں چیختے ہوئے ایک دوسرے پہ بلند ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، تقدم حاصل کیا، انہوں نے چیخ مارا ہے، یہ حبط عمل کا سبب ہے، یہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اپنی جگہ پر۔ ایک اور طعن بھی یہاں پر ہے، وہ کیا ہے میرے محترم ناظرین، کہ ان کے درمیان جب اختلاف پیدا ہوا تھا، ایک دوسرے پہ چیخنے کے بجائے ان کو چاہیے تھا کہ تحکیم کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر یہ مومن ہوتے۔ ملاحظہ فرمائیے اللہ رب العزت کا ارشاد سورہ نساء میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اوے مسلمانوں جان لو
کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کی قسم رب کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہے کہ اگر کوئی مشاجرت پیدا ہو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے مولانا صاحب پیر جمیل احمد صاحب پیغمبر ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے. اگر یہ مومن ہوتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی و حاکم بناتے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بناتے. ملاحظہ فرمائی آیات کا جو ترجمہ خود جماعت مخالفین کے اعلام نے کیا ہے. مثلا محمد جونا گڑی سوت قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کو تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے.